بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب ہم اپنے اس سوال کا جواب حاصل کر سکیں گے کہ جس سوال کی تلاش میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا کہ آخر ہم کیوں ہیں، ہماری اپنی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس پورے سفر کے دوران جو شواہدات آپ کے سامنے پیش کیے، ان تمام شواہدات کی روشنی میں جو حقیقت ہمارے سامنے آئی، جس کے مطابق یہ پوری کائنات اور اس کائنات کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی خود اکیلے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بڑی ہی حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر ایک تخلیق کا دوسری تخلیق کے ساتھ انتہائی حکمت کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے کسی ایک تخلیق کا بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج اور ابھی تک انسان کسی ایک تخلیق کے بارے میں بھی مکمل حکمت نہیں جان سکا۔ اور ایسے کئی حقائق و شواہدات اور دلائل ہم اپنے اس پورے سفر کے دوران گزشتہ اقساط میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اور اس کائنات سے باہر بھی جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا کہ ہر تخلیق کو اس کی تخلیق کا مقصد اور جواز بھی دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، کوئی ذرہ فالتو یا بیکار نہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں بھی ہم نے قرآن سے بہت رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کی کئی ایسی آیات ہم گزشتہ اقساط میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کے ہونے کا بھی برحق مقصد بھی ہے اور ان کی میعاد بھی ہے۔ یعنی سب کچھ خاص وقت کے لیے ان زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا بھی ہوتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ اقساط میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ کئی آیات پیش کرنے کی کوشش کی جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیقات کے مقاصد میں سے چند مقاصد اسی قرآن میں ہی بتائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیوں تخلیق کیا، یہ درخت اور نباتات اور کھیت اور کھلیان، یہ پھل اور سبزیاں کیسے اور کیوں پیدا کی، یہ جانور کیوں پیدا کیے، آسمان پر سورج اور چاند ستارے کیوں بنائے۔ یعنی ہر واضح تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں ہی بتا دیا۔ اب ایسے میں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، ہمارا کوئی مقصد نہیں؟ ناظرین، یہی بات اللہ تعالیٰ ایک الگ انداز میں سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے باہر بھی جو کچھ بھی بنایا ہے، خواہ وہ ہمارے علم میں ہے یا ہمارے علم میں نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود اکیلے بنایا ہے، اور جو کچھ بھی بنایا ہے بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور سلسلے کی کئی دلیلیں ہم قرآن کی روشنی میں گزشتہ اقساط میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات کو جب بھی غور سے دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس خوبصورت اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیقات کی ہیں، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جس ذات نے بھی ان کو تخلیق کیا ہے وہ بہت باریک بین ہے، اس کا علم مکمل ہے، تبھی اتنے بہترین انداز میں کائنات اور اس میں موجود سب کچھ نہ صرف پیدا کیا بلکہ بہت ہی بہترین انداز میں ان سب کو چلا بھی رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے
جب اتنے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یقیناً ان سب تخلیقات کی مکمل خبر بھی ہوگی، تبھی یہ بہترین انداز سے چل رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے یہ تمام تخلیقات کی ہوں وہ خود ہی نہ جانے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں بنا دیا؟ یعنی بنانے والا بے شمار تخلیقات تخلیق کرے پر وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، جبکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہو، جس کا علم بھی مکمل ہو۔ ایسے باکمال اور حکمت والے خالق کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ جو تخلیق کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہمارے مقصد سے متعلق جب ہم مزید وضاحت اس قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کرتے ہوئے انتہائی واضح الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام تخلیقات کو بہت سے مقاصد کے تحت پیدا کیا، وہیں ہم انسان بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ ناظرین، یہی وہ حقیقت ہے جسے ہر دور میں نہ صرف چھپایا گیا بلکہ بہت سے غلط نظریات بھی اس طرح سے پیش کیے جاتے رہے کہ بہت سے انسان بھٹک جاتے ہیں، اور اسی لیے غلط قسم کے نظریات آج اس دور میں بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے گزار دو، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں انسان کے پاس کتنا اختیار ہے یہ انسان خود بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اس حقیقت سے منہ موڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایسے خیالات تصور کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں۔ ناظرین، اس آیت کو جب ہم اور غور سے دیکھتے ہیں جس کے پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس آیت کے دوسرے حصے کو بھی جب ہم غور سے دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد اس دنیا میں ایک معین مدت تک رکھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو موت دے کر اس دنیا سے واپس بلا لیتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نظام کیوں ہے؟ اس نظام کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو کیوں اس دنیا میں لایا جا رہا ہے، اور پھر کیوں اس دنیا سے نکال کر واپس کیوں لے جایا جا رہا ہے، اور پھر واپس بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ناظرین، جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو 3 سوالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں، اور ہم کیوں ہیں۔ تو ناظرین، ان سوالات کے جوابات اس طرح سے ہیں کہ پہلے سوال کہ ہم کون ہیں کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسان قرار دیا، اور اسی طرح دوسرے سوال کا جواب کہ ہم کہاں ہیں کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی امتحان گاہ میں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قرار دیا۔ اور ہمارے تیسرے سوال کا جواب کہ ہم کیوں ہیں کا جواب کا اندازہ تو آپ کو دوسرے سوال کے جواب سے تھوڑا تھوڑا ہو ہی گیا ہوگا کہ ظاہر ہے جب ہم کسی امتحان گاہ میں موجود ہیں تو یقیناً ہمارا امتحان بھی چل رہا ہوگا۔ پر ناظرین، اس کا انتہائی واضح جواب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں خود دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب ہم سورہ الذاریات کی آیت نمبر 51 کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انتہائی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ناظرین، جنات کے بارے میں ہم تفصیلاً آگے اپنی قسطوں میں وضاحت کریں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کے لیے اتنا واضح کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی 2 مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 مخلوقات یعنی جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
یعنی ہمارے تیسرے سوال کا جواب کہ ہم کیوں ہیں، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن میں دے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ناظرین، یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہے اور اگر ہم اپنے اس مقصد میں لگ جائیں گے تو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے کام کب اور کس طرح کریں گے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنے والی اگلی قسط میں ضرور دیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں آنے کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔